أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ان آیات میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ان کے بھائیوں نے ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وحی کی۔ اس وحی سے مراد الہام ہے، کیونکہ جو عمر تھی وہ نبوت کی عمر نہیں ہوتی۔ نبوت عام طور سے انبیاء کو 40 سال کے بعد ملتی ہے، اور یہاں جو کوئی کہتا ہے 14 سال کے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ اس سے کم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی کے لیے وحی کی، الہام کیا، اشارہ کیا کہ آپ انہیں خبر دیں گے ان کے اس کرتوت کی آپ انہیں اطلاع دیں گے، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یا تو یہ کہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بندہ کیا سوچتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا تدبیر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ جس وقت آپ انہیں بتائیں گے اس وقت یہ آپ کو پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ یہی بادشاہ ہیں جن کے سامنے ہم سر نگو کھڑے ہیں۔ حیثیت میں اتنا فرق آ جائے گا کہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک یہ خواب آپ کو اس طرح آتے رہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی شان بلند ہوگی، اور ایک وقت آئے گا یہ آپ کے سامنے جس طرح کٹ گھرے میں مجرم کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہوں گے، آپ ان کو ان کی حرکتیں بیان کریں گے، اور شروع میں یہ پہچان بھی نہیں سکیں گے، بالآخر آپ خود ہی ان کو بتائیں گے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور شام کے وقت وہ آئے روتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا، ہم چلے گئے تھے دوڑنے، کھیلنے، کودنے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، ہم چاہے جتنا سچ بول رہے ہیں لیکن آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، لیکن سچی بات ہے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ انسان کا رونا دھونا واویلا کرنا یہ کسی کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جو فیصلے ہوتے ہیں، حکم لگتا ہے، اس کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں، قوت دلیل ہوتی ہے، گواہ ہیں، پھر اگر گواہ نہ ہو تو پھر قسم لی جائے گی، اس کا ایک پورا ضابطہ ہے۔ محض کسی کے چیخنے چلانے سے، رونے سے، دھونے سے کبھی بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، جیسے کہ یہ دیکھے روتے دھوتے آئے، اور عام طور سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی گڑبڑ ہوتا ہے وہی زیادہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، وہ گویا اپنے کمزور کیس کو اس رو دھو کر کے اسے طاقتور بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شریعت میں جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے۔ بدم کذب، جھوٹا خون۔ جھوٹا خون کیا ہے کہ ایک مینڈھا یا بکری ذبح کی اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو بھگایا اور ابا سے پیش کر دیا کہ دیکھیں یہ بھیڑیا کھا گیا اور قمیص اس کی یہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، یہ ایک عام آدمی بھی سمجھ لے گا کہ اگر بھیڑیا کسی بچے کو کھائے گا تو ایسا تو نہیں کہ اس کے بٹن کھولے پھر اس قمیص کو شرافت سے اتارے، کہیں پھٹے نہ، اس پر نہ کوئی دانت لگ ہو، نہ پنجے کے نشان ہو، صحیح سالم قمیص ہو، اور بچے کو تو کھا جائے، لے جائے اور قمیص کو اتار کے دے جائے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا شریف بھیڑیا تھا کہ جس نے باقاعدہ اس کی قمیص اتار کے تمہارے حوالے کی اور اس کو لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس میں کچھ دال میں کالا، انہوں نے کچھ کارنامہ انجام دیا، پکڑے گئے، لیکن اسی لیے بدمن کذب، یعنی بہانے بازی کرنے کے لیے وہ
کہتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بدھی نہیں رہتی، عقل نہیں رہتی، یا یہ کہ جرم اپنا ثبوت کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کبھی بھی کوئی غلط کام کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی غلط کام کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت رہ جاتا ہے۔ آدمی کبھی 100 جھوٹ بولتا ہے، ایک سچ سے بچ کر، یا ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کبھی کبھی 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر بھی انسان پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے جو حقیقت ہے وہ آدمی کو بتا دینا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قرینے سے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرینہ کیا ہے؟ قمیص کا صحیح سالم ہونا، کہیں سے اسے نچا پھٹا نہ ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اور ہوا ہوگا، لیکن کم سے کم بھیڑیے نے نہیں کھایا یا بھیڑیا نہیں لے گیا، ورنہ وہ قمیص کے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ قمیص اتار کے دے جاتا اور اس کو لے جاتا۔ اس سے ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ شریعت میں قرائن کا بھی اعتبار کیا گیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی گھر سے نکل رہا ہے تلوار لے کر کے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، اندر لوگ داخل ہوئے، دیکھا ایک تازہ تازہ قتل کیا ہوا انسان پڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسی نے قتل کیا۔ کوئی آدمی بندوق لے کر کے نکل رہا ہے، اندر لوگوں نے دیکھا کہ کوئی گولی لگی ہے، وہ تڑپ رہا ہے یا مر گیا ہے، تو یہ اس کا نکلنا، یہ اس کا مرنا، تازہ مرا ہونا، یہ علامت اس بات کی کسی نے جرم کیا۔ تو کبھی کبھی جرم کے ثبوت کے لیے قرائن بھی بنیاد بنائے جاتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ کس قرینے کو کہاں مانا جائے گا، کتنا مانا جائے گا، ایک الگ بات ہے، لیکن قرینہ بھی بنیاد بنتا ہے کسی جرم کے ثابت ہونے یا نہ ثابت ہونے کے لیے۔ اور آج کل اس کو جینیٹک سائنس نے اس کا سمجھنا بڑا آسان کر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان جوڑے بہک گئے، زنا کا ثبوت ہو گیا، سرزد ہو گیا، عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ پہلے زمانے میں تو اور دوسرے نظام تھے، لیکن آج کل جینیٹک سائنس چیز آ گئی ہے، جینیٹک تحقیق، اس کی ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ بچہ کس کا ہے۔ تو وہ بھی گویا جرم ختم ہو گیا، لیکن اپنی دلیل چھوڑ گیا وہ۔ اگر آپ ٹیسٹنگ کرائیں، چیک کرائیں، تو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو یہ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ جرم کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہ گئے۔ اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ہم چلے گئے تھے کھیلنے کودنے کے لیے۔ پیچھے بات آ چکی ہے کہ شریعت میں کھیل کود کی اجازت ہے، اس کی کچھ حدود ہیں کہ جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، شطرنج نہ ہو، بازی نہ لگائی جائے، ہاتھ پیر کا نقصان نہ ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، یہ اس کے شرائط ہیں۔ اور ویسے بھی کھیلنے کودنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بات بھی آئی تھی کہ ذہنی ورزش اور جسمانی ورزش، یہ تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ ذہنی ورزش صحیح نہیں ہے، جسمانی ورزش صحیح، کیونکہ اس میں انسان تھکتا ہے اور نیند آ جاتی ہے، اور اس میں انسان پریشرائز ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اب آج کل جیسے بچوں میں جم جانے کا تعلق ہے، جم جاتے ہیں، اچھی چیزیں بھی، کم سے کم بھاگ دوڑو، صبح لوگ جائیں، دوڑیں کودیں کھیلیں، جم میں جانے بھی ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہ وہاں اگر میوزک ہے تو اسی جگہ پر نہ جائے، ورنہ عام طور سے جو سادی جگہ ہیں وہاں پر پیسہ کم ہوتا ہے، لوگ نہیں جاتے، جہاں میوزک ہے وہ مہنگی بھی ہے وہاں زیادہ جاتے ہیں، وہ ایک الگ عیب ہے۔ لیکن نفس جم کثرت کرنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں، سے بہرحال جسم مضبوط ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ بات ابھی آئی کہ جھوٹا خون یعنی بہانہ کر کے وہ قمیص لائے اور پیش کر دیا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جی نے، تمہارے دل نے، تمہارے جیوں نے بات گڑھ لی ہے، تم نے پری پلان منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے تحت تم نے یہ سب کام کیا ہے۔ فصبر جمیل، لہذا اب ہم صبر جمیل، صبر جمیل ہے اللہ ہی کے لیے، اب صبر، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ اصل تو صبر کہتے ہیں کہ ناگواری چیز پر اپنے دل کو جمانا، صبر کرنا، اللہ سے راضی رہنا۔ کوئی بھی انسان کو ناگوار بات پیش آئے، اس پر شکوے شکایت کا نہ ہونا، دل مطمئن ہونا، جزا فضا نہ کرنا،
یہ در حقیقت صبر ہے، اس کو برداشت کرنا اللہ کے لیے. اور صبر کے اجر بھی بہت ہیں. ان اللہ مع الصابرین، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اتنا ثواب دیا جائے گا کہ خود ان کو بھی پتہ نہیں کتنا ثواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر کسی حساب کے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. صبر کی بہت سی قسمیں ہیں. صبر علی المعصیت، صبر علی الاذى یعنی تکلیف پر صبر کرنا، ایک ہے گناہوں پر صبر کرنا اور ایک ہے تکلیفوں پر صبر کرنا. انشاءاللہ یہ تفصیل صبر کی کہ گناہ پر صبر کیسے ہوتا ہے، معصیت پر صبر کا کیا مطلب ہے، تکلیف پر صبر کا کیا مطلب ہے، اطاعت پر صبر کا کیا مطلب ہے، صبر علی الطاعہ اطاعت پر صبر کرنا، اس کی تفصیل اور صبر کے کچھ مثالیں صبر کی وہ انشاءاللہ پھر پیش کی جائیں گی.